یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے، اب جو یہ لیکڈ ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں، یقیناً اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے جوانوں کو آرڈر کچھ دیتا ہے اور وہ جوان کرتے کچھ اور ہیں۔ تو ایک کمیونیکیشن ایرر ان کی لائن میں نظر آ گیا ہے، ان کی صفوں میں نظر آ گیا ہے۔ ایسے میں پاکستان پہ حملہ کرنا تو بلی کے خواب میں چھیچڑے کے برابر ہوگا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، اس نازک سچویشن پہ انڈیا اب اپنی فیس سیونگ کیسے کر سکتا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ کوئی ہڈن ایجنڈا بھی ہے اس سارے فالس فلیگ آپریشن کا جو ریڈ بٹوین دا لائنز ہمیں کرنا چاہیے؟ قریشی صاحب جی بہت شکریہ جتوئی صاحب۔ دیکھیے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا تھی۔ اس واقعے کے صرف 24 گھنٹے کے بعد ہی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ یہ ایک ویل کنسیوڈ اسکیم تھی۔ اس وقت ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ ویل کنسیوڈ اسکیم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹس آنے کے بعد اور اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی اور اس میں جو شواہد پیش کیے کچھ، اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ویل کنسیوڈ اسکیم بھی نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں یہ ایک بہت ہی بھونڈی حرکت تھی انڈیا کی جانب سے پاکستان کو ایک بار پھر ملائن کرنے کی۔ یہ پہلی کوشش نہیں ہے، انڈیا مسلسل یہی کوششیں کرتا ہے کہ کسی طرح پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک یا ایک ایسا ملک جو ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے یا پیٹرونیج کرتا ہے وہ ظاہر کیا جائے۔ مسلسل یہ کوششیں اور ہر دفعہ یہ اس کوشش میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایسے شواہد مل گئے ہمیں، جو 10 منٹ کے بعد ایف آئی آر کا معاملہ ہوا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے اس سارے معاملے میں جو مجھے مثبت پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی ان سازشوں کے خلاف اب انڈیا کے اپنے اندر سے بڑی سین آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ ابھی ہمیں بہت زیادہ تعداد میں ایسے افراد، ایک ایسی شخصیات مل رہی ہیں انڈیا سے جو برملا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ انڈیا کا ایک پلان تھا پاکستان کو بدنام کرنے کا، پاکستان کو ملائن کرنے کا۔ اس میں سابق فوجی جرنیل بھی شامل ہیں، فوج کے افسران شامل ہیں، اس میں بیوروکریٹس شامل ہیں، اس میں عام پبلک شامل ہے، اس میں جو ہے مذہبی جو ان کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، جو اب کھل کے انڈیا کے بارے میں یہ بات کرنے لگے اور سوال اٹھانے لگے۔ بے شک وہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکل کریزی ہے اور جنہیں حکومت کی آشیرواد حاصل ہے، جس کی بنیاد پہ وہ کریزی پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اس لحاظ سے فیل ہو گیا کہ ہمارے سوشل میڈیا نے بھی، ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے بھی، ہمارے تمام میڈیاز نے جو ہے بڑا بھرپور ان کو جواب دیا ہے۔ لیکن سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ اب انڈیا کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں، اب انڈیا کے اپنے لوگ انہیں ایکسپوز کرنے لگے ہیں، اور اس معاملے میں بھی آپ دیکھیے پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کے شور شرابے کو جو ہے کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ آپ اسے پاکستان کی اچھی ڈپلومیسی کہہ لیں یا دنیا کی ان سازشوں سے بیزاریت کہہ لیجئے کہ انڈیا کی ان مسلسل سازشوں سے لوگ اب بیزار ہو گئے، کوئی انہیں بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے نہ کسی مرحلے پہ تحقیقات کا اعلان کیا گیا، نہ گرفتاریوں کی کوشش کی گئی، اور بی بی سی جیسا معتبر ادارہ بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں مسلسل تسلسل سے سیاح آتے تھے، وہاں نہ کوئی سیکورٹی کا انتظام تھا، نہ کوئی میڈیکل کا انتظام تھا، کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں تھے، بس ایک واقعہ بنایا گیا اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا ہمیں ابھی بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی مزید کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہمارے خلاف نکلے گی، یا کوئی اور ایسا خفیہ ان کا ایجنڈا ہے، اس میں ناکام ہونے کے بعد یہ کچھ اور کریں گے؟ جہاں دو چیزیں ہیں، دیکھیے جنگ کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہے، پاکستانیوں کے ڈی این اے میں یہ چیز ہی نہیں ہے کہ وہ انڈیا سے کبھی خوف زدہ ہوں۔ ان کی آبادی چاہے 3 بلین ہو جائے لیکن اس کے باوجود پاکستانیوں کے ڈی این اے میں ان سے ڈرنا تو ہے نہیں، تو وہ یہ بات جانتے کہ پاکستان سے جنگ کرنا بیکار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل جیسے کسی ملک کی مدد سے ہمارے خلاف یقیناً کوئی نہ کوئی سازش کر سکتے ہیں، اور ہمیں بالکل الرٹ رہنا ہوگا، جس طرح ہماری فورسز الرٹ ہیں، جس طرح ہمارا میڈیا الرٹ ہے، جس طرح لوگ الرٹ ہیں، اسی طرح ہمیں رہنا ہوگا۔
بالکل آپ نے صحیح کہا، اور میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں قریشی صاحب کہ یقیناً اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ایران پہ حملہ کرے اور اس خطے میں کشیدگی بڑھے، اور یہ آسان ترین طریقہ ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ بھارت کو کہے کشیدگی بڑھاؤ۔ طارق خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ستارہ امتیاز، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کے لیے بھی، اینڈ ویلکم آن دی شو۔ I'll go towards حافظ احسان احمد صاحب, then I'll come to you بریگیڈیئر صاحب۔ حافظ صاحب، آپ کی نظر میں اس فالس فلیگ آپریشن کے کچھ اور ٹارگٹس بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح نعیم قریشی صاحب نے کہا، اور میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ اسرائیل ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ سے پریشر پڑوا رہا ہے پاکستان کے اوپر ڈیفرنٹ اینگل سے، ڈیفرنٹ ممالک سے۔ آپ ان لیکڈ ڈاکیومنٹس کے آنے کے بعد سمجھ کہ بھارت ہم پہ حملہ تو کرنے کا سوچ ہی نہیں رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کچھ اور ہے، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے حافظ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ 1947 سے لے کے 2025 تک اگر آپ مختلف ایونٹس کے اوپر جائیں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان یا پاکستان اور انڈیا کے درمیان آپ کے یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہیں، تو آپ کو ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشنل کانٹرڈکشنز بھی نظر آئیں گی، پولیٹیکل کانٹرڈکشنز بھی نظر آئیں گی، انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی فیلیئرز بھی اس کے اندر نظر آئے گی آپ کو، اور ایک ایسی ایفرٹ کی جائے گی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انڈر دا کارپٹ رہیں، اور اس کے اوپر ایک ایسا نیریٹو کریٹ کیا جائے کہ جو لیجیٹیمیٹ سٹرگل ہے، چاہے کشمیریوں کی سٹرگل ہے یا اس کے بعد پاکستان کے ان کے ساتھ ریلیشنز ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح سبوتاج کر کے جو ہے اپنی سب کانٹیننٹ کے اندر ایک ہیجمنی کو بنایا جائے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ 48 کے اندر ہے، یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہے، انڈیا نے ایک کمٹمنٹ کی اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن 47 جو ہے اس کو پاس کیا گیا کہ کشمیریوں کو پلیبسٹ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور یہ انہیں خود اس چیز کا استحقاق دیا جائے گا کہ اس کا فیصلہ کرے۔ اور اس کے بعد 1949 کے اندر انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے آرٹیکل 35A کو بھی انٹروڈیوس کیا بعد میں، اور اس کے بعد آرٹیکل 370A کو بھی انٹروڈیوس کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی 1951 کے اندر بھی ریزولوشنز آئیں اور اس کے بعد کے اندر بھی آئیں، تو آپ کو ایک کنسسٹنٹ سٹینس نظر وہ آئے گا کہ جو انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو ڈیویٹ کیا اور ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے اس نے بھاگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرا آپ کے پاس آئے گا انڈس واٹر ٹریٹی کا، کہ جو 1951 کے اندر جو ہے جب انڈیا نے یہاں کے اوپر آپ کے پاکستان کے اندر جو تھا قصور جو ہے ہیڈ سلیمان کی ہے، اور ان کے گرداسپور والے ہیں وہاں پہ پانی کو روکا، اور اس کے بعد ایک نیگوسیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی اور 9 سال وہ چلی، اور 1960 کے اندر 2 ہیڈ آف اسٹیٹ سے اس کو سائن کیا، ورلڈ بینک اس کا گارنٹر بنا، بروکر بنا، اور اس کے اندر کوئی ایسی شیٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ اسے یونیلیٹرلی جو ہے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں، وڈرا کر سکتے ہیں، ہیلڈ ان بیس کر سکتے ہیں، سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی چیز ایسی آتی ہے انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو کشمیر کی سٹرگل جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے 89 سے آنورڈز جو ہے، تھاؤزنڈز آف کشمیریز جو ہیں انہیں شہید کیا گیا، عورتوں کی عزت پامال کی گئی، پیلٹ بلٹس چلائی گئی، اور جب بھی انٹرنیشنل لیول پہ ایشو بنتا ہے کوئی نہ کوئی فالس آف فلیگ آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک کانسیکوینس نکالتے ہیں۔ اگر انہوں نے پچھلا کیا تھا تو اس کا کانسیکوینس انہوں نے آرٹیکل 370A کی ریووکیشن نکالی، اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں کے اوپر جو تھی جو اسمبلی تھی اس کو انہوں نے ڈیزالو کیا، گورنر راج لگایا، اور اس کے بعد ایک ایسا ایکٹ کیا جو نہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے مطابقت رکھتا تھا، نہ ان کے کانسٹیٹیوشن سے مطابقت رکھتا ہے، نہ کشمیریوں کے بل کے مطابقت رکھتا تھا۔